بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ام المنذر بنت عن ام المنذر بنت قیس بالانصاریہ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه علی ناقہ ولنا دوالی معلقۃ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل منها وقام علی لیاکل فاتفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعلی مہ انک ناقہ حتی کف علی۔ حضرت ام المنذر بنت قیس انصاری صحابی ہے، فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر داخل ہوئے، ہمارے گھر میں آئے تو اس کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن وہ ناکے تھے، بیماری سے ابھی اٹھے تھے، ابھی یعنی قریب العہد من المرض تھے، اور صحت اور قوت بری طرح اس میں عود کر نہیں آئی تھی۔ ہمارے لیے کھجور کے خوشے تھے جو لٹکے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانا شروع کیا، تو حضرت علی بھی کھڑے ہو گئے تاکہ وہ بھی کھائے۔ فتفقہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، فرمایا علی نے مہ رک جاؤ، ان کا ناکن تو ابھی بیماری سے نیا اٹھا ہے، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حتیٰ کف علی، یہاں تک حضرت علی رک گئے، اور فرماتی ہے کہ میں نے بنایا شعیر، جو اور سلقن، چکندر اور جو کے آٹے سے کھیرنی بنائی یا حلوہ بنایا فجے تو بھی پھر آپ صلی اللہ خدمت میں لے آئی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، یا علی اصب من ہذا، یہ کھاؤ، یہ تیرے لیے نافع ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر احتیاط اور پرہیز کی تعلیم ہے، جو چیز مضر ہو وہ آدمی نہ کھائے، صحت کے خلاف ہے جو چیز صحت کو نقصان پہنچائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلو اللہ کے حوالے، توکل بر خدا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ احتیاط اور پرہیز کی تعلیم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوّا سعد بن معاذ من رمیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ دیا سعد بن معاذ کو زخم کی وجہ سے۔ بعض روایت میں داغنے کی ممانعت سے، لوہا گرم کر کے داغ دیتے تھے پرانے زمانے میں بہت ساری بیماری سے، آج کل اس کا علاج یہ نہیں ہوتا، اور بعض روایتوں میں ممانعت ہے، اور اس روایت سے اجازت معلوم ہوتی ہے، یعنی سخت مجبوری میں جائز ہے۔ اس داغ دینے کی جدید معنی ہے آپریشن، حتی الامکان آپ آدمی علماء فرماتے ہیں آپریشن سے بچے، بالکل مجبوری ہو، کوئی بھی راستہ نہیں ہے، بس آخری علاج یہی ہے، تو پھر اجازت بھی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإسمد يجعل البصر وينبت الشعر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایتیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو، البسو ثیابکم البیاض، یہ بہترین کپڑے ہیں، بہتر کپڑے ہیں، اور مردوں کو بھی کفن میں سفید کپڑے استعمال کرو، سفید کپڑوں میں ان کا کفن تیار کرو، اور بہترین سرموں میں
اسمد سرما ہے جو آنکھوں کو بھی روشن کرتا ہے، اور یمبت الشعر آنکھوں کے اوپر جو بال ہیں، پلکیں ان کے بالوں کو اگاتا ہے جو آنکھوں کی حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سفید کپڑوں کو آدمی استعمال کرے، اور جس طرح ایک روایت میں آتا ہے، بتلاتے ہیں علماء، یعنی سفید کپڑے جب تک میلے نہیں ہوتے تو وہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ حضرت قال عثمان وبی وجع عن عثمان بن ابی العاص انه اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال عثمان وبی وجع قد كاد يهلكني فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم امسحه بيمينك 7 مرات وقل اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد قال ففعلت ذلك فاذهب الله ما كان بي فلم ازل امر باهلي وغيرهم۔ حضرت عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عثمان نے فرمایا مجھے بہت درد تھا، تکلیف تھی، دل قریب تھا کہ میں اس درد سے ہلاک ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں درد ہے نا وہاں ہاتھ پھیرو، دایاں ہاتھ، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، یہ پڑھو 7 مرتبہ۔ فرمایا میں نے اس طرح کیا، اللہ تعالیٰ نے میرا درد تکلیف ختم کی۔ پھر میں ہمیشہ حکم کرتا رہا اپنے اہل عیال کو کہ جب درد ہو، تکلیف ہو، تو اس تکلیف جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھا کریں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضع، یہ اگلا جو وظیفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ سے سکھلاتے تھے۔ فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون وکان، یہ الفاظ ہے، یہ الفاظ آدمی پڑھے تو گھبراہٹ ختم۔ اور عبداللہ بن عمر سکھلاتے تھے یہ کلمات، دعا یہ کلمات من عقل من بنی ہے، جو بھی سمجھدار تھا اپنی اولاد میں سے کہ بچہ یہ پڑھا کرو، اور جن کو اتنا عقل نہیں تھا، پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی، تو لکھ کر یہ دعا اس کے گلے میں ڈالتے تھے۔ تو اسے تعویذ کا بھی ثبوت مل گیا، چھوٹے بچوں کو گلے میں تعویذ لٹکانا جائز ہے۔ بڑے یہ کلمات پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات، حضرت بے شریف والے فرماتے اعوذ بکلمات اللہ التامات، سب کو صاحب مراد کہتے ہیں کہ سب کو یہی لکھ کر دیتا تھا تعویذ میں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ان امرت ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول للانسان اذا اشتکا یقول بریقہ ثم قال به فی التراب تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا۔ حضرت امرہ حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انسانوں کو جب کوئی بھی بیمار ہو تو کہے بریقہ، یعنی اشارہ فرمایا یہ اشد انگلی کے سر پر
تھوڑی تھوک لگائیں، تھوک لگا کر پھر وہ مٹی میں لگائیں، پھر وہ اس درد والی جگہ وہ انگلی رکھے اور یہ دعا پڑھی، تربت ارضنا بریکت بادنا لیشفی سقیمنا باذن اللہ، تو انشاءاللہ شفا یاب ہوگا۔ بعض کہتے ہیں یہ مدینہ عالیہ کی مٹی کے لیے خاص ہے، بعض کہتے ہیں یہ عام ہے۔